السلام علیکم۔ آج کا عنوان ہے بچوں میں ٹریفک کا شعور۔ سب سے پہلے الفاظ معنی پڑھتے ہیں، اس کے بعد پڑھائی کر لیں گے۔ نمبر 1، شعور، عقل یا سمجھ، منتقل کرنا، دوسرے تک پہنچانا، بحفاظت، محفوظ، حفاظت سے، ذمہ داری، فرض، علوم، علم کی جمع یا جاننا، ذہن نشین، یاد کرنا، احترام، عزت، جز، حصے، توجہ، دھیان۔ کتاب میں صفحہ نمبر 22، عنوان بچوں میں ٹریفک کا شعور۔ شعور، تمیز، پہچان، عقل۔ سڑک پر چلتی ہوئی ہر چیز ٹریفک کہلاتی ہے، جس میں موٹر سائیکل، گاڑیاں، ٹرک، بس، ویگن، رکشہ، ٹریکٹر، ٹرالی وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ تانگا، سائیکل، ریہڑا اور مختلف جانوروں کی سواریاں بھی ٹریفک کا حصہ ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو شخص بھی سڑک پر آ جاتا ہے، خواہ وہ پیدل ہی کیوں نہ ہو، ٹریفک کہلاتا ہے۔ اس لیے آپ سب بچے بھی ٹریفک کا حصہ ہے، کیونکہ آپ روزانہ صبح سویرے تیار ہوتے اور اسکول کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اچھا بچوں، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ٹریفک کسے کہتے ہیں، یعنی سڑک پر جو چیزیں بھی چلتی ہیں وہ ٹریفک کہلاتی ہے۔ اس میں موٹر سائیکل، گاڑیاں، ٹرک، بس، ویگن، رکشہ، تانگا، سائیکل، ریہڑا، یہ سب ٹریفک کا حصہ ہے۔ مطلب اگر ہم لوگ اور آپ بھی، ہم سب اگر پیدل ہی کیوں نہ ہو سڑک پر، تو یہ ٹریفک میں ہی شامل ہے۔ آپ میں سے بعض بچے اپنے گھر والوں کے ساتھ گاڑیوں میں جاتے ہیں، کچھ بچے اپنے ابو یا بڑے بھائی کے ساتھ سائیکل یا موٹر سائیکل پر جاتے ہیں۔ جن بچوں کی اسکول نزدیک ہے وہ پیدل اسکول جاتے ہیں، کچھ بچے اسکول بس یا اسکول ویگن میں جاتے ہیں۔ عرض یہ کہ آپ سب سڑکوں سے گزرتے اور ٹریفک کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یقیناً آپ جان چکے ہیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ جب سڑک پر ہوتے ہیں یا کسی سواری میں تو آپ کی اہمیت کتنی زیادہ ہوتی ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ سب آپ سے پیار کرتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں، یعنی مسرور، تر و تازہ، خوش باش رہیں اور بہترین زندگی گزاریں۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ خوش اور تر و تازہ رہنا ضروری ہے۔ لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں تو گھر والوں سے دور ہو کر ان گلیوں اور سڑکوں کے ساتھی بن جاتے ہیں، تب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان گلیوں یا سڑکوں پر کیسے اور کس طرح چلنا ہے تاکہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچے اور آپ بھی اپنے آپ کو ہر قسم کے نقصان اور حادثے سے محفوظ رکھ سکیں۔ یعنی بچوں، یہ آپ ہی کا فرض ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اگر سڑک پر چلتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کسی اور کو نقصان نہ پہنچائے اور نہ ہی کوئی حادثہ ہو جائے، بلکہ ہمیں احتیاط سے ان سڑکوں پر چلنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کریں گے یا احساس نہیں کریں گے تو یہ سڑکیں آپ کی اچھی ساتھی نہیں بن سکتی اور پھر آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو بچوں، اگر ہم اپنی ذمہ داری یعنی اپنا فرض محسوس نہیں کریں گے تو ہم اور آپ، ہم سب نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ سب بچوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا اور ٹریفک کا خیال رکھیں، ہر اس چیز کا احترام کریں یعنی عزت کریں جو ٹریفک کا حصہ ہے۔ اس کے چند اصول اور ہدایات ہیں جنہیں یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے سے آپ ہمیشہ محفوظ رہیں گے اور آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ علم کے معنی ہے جاننا اور پھر اس علم کو دوسرے افراد تک منتقل کرنا تعلیم ہے، یعنی دوسروں تک پہنچانا تعلیم ہے۔ جب آپ کو ٹریفک قوانین کا علم ہوگا تو یقیناً آپ بھی وہ علم دوسروں تک منتقل کر سکیں گے۔ جہاں آپ اسکول میں مختلف علوم سیکھ رہے ہیں، علوم، علم کی جمع، وہاں ٹریفک کا علم بھی نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو یہ علم آپ کے لیے مفید ہوگا، نہ دوسروں کے لیے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو سکھائیں۔
ٹریفک کے نظام میں سڑکیں، گاڑیاں اور ان کے استعمال کرنے والی تینوں اہم جز ہیں۔ سب سے پہلے اچھی سڑکوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر سڑکیں اچھی اور صاف ستھری ہوں گی تو ان پر گاڑیاں آسانی سے اور بہتر انداز میں چل سکیں گی، اور اگر ڈرائیور ماہر ہوگا تو وہ گاڑی کو بہتر طریقے سے بحفاظت چلا سکے گا۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ زیادہ ذمہ داری سڑکوں اور گاڑیوں کو استعمال کرنے والوں پر ہے۔ اگر گاڑی چلانے والا ٹریفک قوانین اور سڑکوں پر لگی ہوئی لکیروں کے مطابق گاڑی چلائے گا تو یقیناً وہ خود بھی حادثات سے محفوظ رہے گا اور دوسروں کی حفاظت بھی یقینی ہوگی۔ آپ ابھی بہت چھوٹے ہیں، اس لیے گاڑی نہیں چلا سکتے، لیکن آپ گاڑی میں سفر کرتے ہیں۔ تو بچوں، آپ کو یہ پتہ چل چکا ہوگا کہ ہمارے لیے سب سے پہلے اچھی سڑکوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ صاف ستھری اور اچھی ہونی چاہیے تاکہ ان پر گاڑیاں آسانی سے چل سکے، اور اگر گاڑی چلانے والا یعنی ڈرائیور گاڑی کو احتیاط سے چلائے گا تو یقیناً وہ خود بھی محفوظ رہے گا اور وہ دوسروں کو بھی محفوظ رکھے گا۔ اگر آپ کو تھوڑی سی معلومات بھی ہوں تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس بس یا گاڑی میں آپ سوار ہیں اس کا ڈرائیور صحیح چل رہا ہے یا غلط۔ آپ اسے احترام سے کہہ سکتے ہیں کہ گاڑی تیز مت چلائیں۔ تو بچوں، اگر آپ بس یا گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہو اور اس کا ڈرائیور صحیح گاڑی نہیں چلا رہا ہے تو آپ اسے عزت سے کہہ سکتے ہیں کہ گاڑی کو تیز مت چلائیے، یا چلاتے وقت توجہ کسی اور طرف مت کرے۔ اگر ٹیپ یا ریڈیو چل رہا ہے تو اسے بند کر دے۔ اکثر لوگ یا ڈرائیور جو ہوتے ہیں وہ گاڑی میں ٹیپ یا ریڈیو لگاتے ہیں جبکہ اس سے توجہ ڈرائیونگ سے ہٹ جاتی ہے، تو ہمیشہ اس کو بند رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ آپ جانتے ہیں اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، خواہ وہ آپ سے بڑے ہوں یا چھوٹے۔ اس کے علاوہ بڑی سی بڑی یا چھوٹی سی چھوٹی گاڑی چلانے والی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے علاوہ دوسروں کی حفاظت کو بھی یقینی بنائے اور گاڑی چلانے سے پہلے ٹریفک قوانین کو ذہن نشین کر لے، یعنی یاد کر لے۔ لہٰذا ہم سب میں ٹریفک کا شعور ہونا چاہیے اور ان کا احترام کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اور دوسرے کو نقصانات سے بچا سکیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، چیونٹیاں اگر قطار میں چل سکتی ہیں تو آپ کیوں نہیں؟